حنیفہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے جو ہے آپ جب خانہ کعبہ کے اندر آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے اور ایک قرآن پاک ختم کرتے، دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرا قرآن پاک ختم کرتے، یہاں تک کہ جب آپ خانہ کعبہ کے اندر جاتے، مکہ میں جاتے تو آپ ساری رات طواف کرتے ہوئے گزار دیتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جب حضرت مالک سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو حضرت امام مالک نے فرمایا لوگوں اگر امام اعظم کے بارے میں پوچھتے ہو، ابو حنیفہ وہ شخص ہے اگر کسی لکڑی کو وہ سونا کہہ دے تو اس کے لیے وہ اتنی دلیلیں پیش کرے گا کہ آپ اس کو لکڑی کو بھی سونا سمجھنے لگے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کی کہ ابو حنیفہ تو وہ شخص ہے جو حدیث کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے اور قیاس آرائی کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دی، آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع، یہاں تک کہ حضرت امام باقر، حضرت زین العابدین کے جو بیٹے ہیں، حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر آپ کی مجلس میں امام ابو حنیفہ مدینہ میں آئے اور بیٹھنے لگے تو آپ نے منع فرما دیا، کہا کہ تم وہی شخص ہو جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ قیاس آرائیاں کرتا ہے اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کیا حدیث کو بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ کہا کہ یہی تو میں نے سنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضور میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، آپ جو ہے نماز کو افضل کہتے ہیں یا روزے کو افضل کہتے ہیں؟ نماز کو افضل کہتے ہیں یا روزے کو افضل کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نماز کو افضل کہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرد کا مقام اعلیٰ ہے یا عورت کا مقام اعلیٰ ہے؟ تو آپ نے فرمایا مرد کا۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب کہ عورت کمزور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں قیاس آرائی کرتا تو پھر میں عورت کو زیادہ جائیداد دیتا نہ کہ مرد کو زیادہ جائیداد دیتا، کیونکہ عورت کمزور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے۔ تو قرآن پاک میں تو وہی کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے، اور جیسا رسول اللہ نے فرمایا ہے میں اسی پر ہی فتویٰ دیتا ہوں۔ اور اگر نماز افضل ہے روزہ افضل نہیں ہے تو پھر عورت کو روزہ قضا کرنے کی کیوں کہا گیا؟ حالانکہ نماز قضا کرنے کا کہا جاتا ہے جو زیادہ افضل ہے، اور میں بھی تو نماز کے بارے میں ہی حکم دیتا ہوں کہ عورت جو ہے روزہ قضا کرے گی نہ کہ نماز قضا کرے گی۔ عورت حالت ایام میں جو ہے اس پر جو ہے روزے کی قضا ہے، کیونکہ روزہ تو سال میں 1 دفعہ آتا ہے، نماز تو روزانہ پڑھنے والی چیز ہے۔ لیکن اسلام نے جو ہے عورت کو چھوٹ دی کہ وہ نمازوں کی قضا نہ کرے بلکہ کس کی قضا کرے گی؟ روزہ کی قضا کرے گی۔ تو یہ امام اعظم جب ابو حنیفہ نے یہ فرمایا تو امام باقر اٹھے اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کی پیشانی کو چوما۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے مجھے تیرے بارے میں غلط جو ہے رائے عطا فرمائی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ آپ کا وہ تقویٰ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو قرض دیا تو وہاں پر کوئی شخص اس علاقے میں انتقال کر گیا، آپ اس کے جنازہ میں گئے تو بہت زیادہ گرمی تھی، تپش تھی کہ سایہ نہیں تھا، صرف اس گھر کے پاس سایہ تھا جس نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ امام آؤ اس کی دیوار کے پاس چلتے ہیں، وہاں پر جو ہے سایہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس شخص نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، میں اس کا سائے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ ہے کہ آپ اتنے بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے کہ آپ نے اپنے غلام ابن عبد الرحمن کو کپڑا دیا اور کہا کہ عبد الرحمن اس ایک کپڑے کے اندر عیب ہے، اچھا کپڑا نہیں ہے، جب کس کو بیچنا تو اسے بتا دینا کہ اس کپڑے کے اندر عیب ہے تاکہ وہ اس کی ہم کم قیمت میں بیچنا۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں میں بھول گیا، میں کپڑے بھیج کر جب واپس آیا تو 30,000 روپیہ میں نے کمایا۔ کتنا؟ 30,000 اس دور میں کمایا۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے مجھ سے پوچھا کہ عبد الرحمن وہ کپڑے کا کیا ہوا جو میں نے کہا تھا کہ وہ عیب والا ہے، حالانکہ تو نے مجھے پیسے تو پورے دے دیے ہیں، تو وہ جو عیب والا کپڑا تھا وہ تو کم قیمت میں بیچنا تھا، اس کا کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں وہ بھول گیا
اور میں بتانا بھی بھول گیا اور وہ کپڑا بھی میں نے اترے میں فروخت کر دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ ساری کمائی جو ہے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دی. غریبوں مسکینوں میں بانٹ دی. کیونکہ حدیث پاک میں ہے ان الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ کچھ کام ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں. فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، جو شبہات میں پڑا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ حرام میں پڑ جائے گا. تو آپ نے وہ شبہے کی کمائی جو ہے وہ ساری تقسیم فرما دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی اس قدر عطا فرمایا کہ آپ جو ہے اپنے زمانہ کے سب علماء پر دسترس رکھتے تھے. آپ کو جو ہے آپ کا فقہی مقام اس قدر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے کیا کیا؟ اس کی 2 بیویاں تھیں. ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، ایک اوپر والی منزل میں رہتی تھی اور ایک نیچے والی منزل میں رہتی تھی. اب وہ شخص جب وہاں پر اپنے گھر جانے لگا تو اوپر والی بیوی نکلی، اس نے کہا کہ اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ. تو نیچے والی بیوی نے آواز سن کر نیچے نکلی، اس نے کہا کہ نہیں ادھر آؤ. اوپر والی بیوی نے اسے اوپر کھینچنا شروع کر دیا، نیچے والی بیوی نے اسے نیچے کھینچنا شروع کر دیا کہ نہیں نیچے آؤ. اوپر والے کہنے لگی کہ اوپر آؤ. وہ شخص جو ہے اس قدر وہ جو ہے پریشان ہوا کہ اوپر والی بیوی اوپر کو کھینچ رہی تھی، نیچے والی بیوی اسے نیچے کو کھینچ رہی تھی. وہ آدمی کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اگر میں اوپر کی طرف گیا تو اوپر والی کو طلاق ہے، اگر نیچے والی کی طرف گیا تو نیچے والی کو طلاق ہے. جب اس نے یہ جملہ بول دیا غصے کی حالت میں، اب پریشان، اب میں کیا کروں؟ علماء کرام کے پاس لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ میرا کیا حل نکلے گا. سب نے کہا کہ ہاں اگر اوپر کی طرف جائے گا تو اوپر والی کو طلاق ہو جائے گی. اب وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اگر نیچے والی کی طرف جاتا ہے تو نیچے والی کو طلاق ہو جاتی ہے. جب مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اوپر والی بیوی ہے اس کو نیچے لے جاؤ، وہ جو نیچے والی ہے اسے اوپر لے جاؤ. کیونکہ اس شخص نے کہا کہ اگر میں اوپر والی کی طرف گیا تو اس کو طلاق ہے، اگر نیچے والی کی طرف گیا تو اس کو طلاق ہے. جب اوپر اور نیچے وہ دونوں ہی نہیں رہیں گی تو طلاق واقعی نہیں ہوگی. اس قدر اللہ نے آپ کو ذہانت عطا فرمائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک دفعہ ایک مسئلہ آپ کے پاس اور آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ سمندر کے کنارے پر جو ہے سیر کر رہا تھا کہ اس نے ایسے ہی مذاقتاً کہا اپنی بیوی سے کہ اگر تم اس موج میں چھلانگ لگا دو گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گی. اس عورت نے چھلانگ لگا دی. اس عورت نے چھلانگ لگا دی. اب لوگوں نے کہا ہاں طلاق تو واقع ہو گئی ہے، طلاق واقع ہو گئی کیونکہ اس نے موج میں چھلانگ لگا دی. عزیز دوستو پہلے یہ سن لیں، ابھی میں نے کہا نا مذاق میں، حدیث پاک میں ہے ثلاث جدہن جد وحزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سچ بھی سچ ہے اور ان کا مذاق بھی سچ ہے. ان کا مذاق بھی سچ ہے. اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ النکاح. اگر کوئی شخص جو ہے کسی مذاق میں بھی اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ کہے گا جی یہ ہم نے اپنی چھوٹی سی لاڈلی منی کا نکاح آپ کے یہ لاڈلے مننے سے کر دیا، ماں باپ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہم نے قبول کیا، تو نکاح واقع ہو جائے گا. نکاح واقع ہو جائے گا. پھر طلاق نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں اور پھر اپنی مرضی سے طلاق دے کر ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ماں باپ طلاق نہیں کر سکتے، نکاح ضرور ہو جاتا ہے. اسی طرح طلاق جو ہے، اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی یا غصے کی حالت میں کہہ دیا، اور پھر لوگ مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں کہ نہیں میں نے تو غصے میں آ کر کہہ دیا، میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا. بھلے غصے میں کہا اور طلاق تو ہوتی غصے میں بھی، کوئی پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے میں نے تجھے اب طلاق دی، بعد میں کہا نہیں میں تو مذاق کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مذاق بھی سچ ہے، اور 3 چیزیں ان کا سچ تو سچ ہی ہے لیکن مذاق بھی سچ ہے. اور وہ چیزیں کیا ہے؟ نکاح بھی واقع ہو جاتا ہے، طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اور اگر کسی شخص نے کہہ دیا اپنے غلام کو جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، اور پھر کہا کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں وہ آزاد ہو گئی، وہ آزاد ہو جائے گا. اب اس کی وہ جو ہے ملکیت میں نہیں رہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد جب وہ مسئلہ آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوئی.
لوگوں نے علماء کرام نے کہا کہ حضور کیسے واقع نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے موج میں چھلانگ تو لگا دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سمندر کی موجیں ہوتی ہیں وہ کبھی رکتی نہیں، وہ کبھی رکتی نہیں، ٹھہرتی نہیں ہے۔ جب یہ شخص کہہ رہا تھا اپنی بیوی سے کہ جاؤ اگر تو اس موج میں چھلانگ لگا دی تو تجھے طلاق ہے، تو وہ موج تو گزر گئی، اس نے تو دوسری موج میں چھلانگ لگائی ہے، اس نے تو دوسری موج میں چھلانگ لگائی ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ آپ کے وقت کے اس وقت بادشاہوں نے آپ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو جب آپ نے انکار کیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹا شخص تو کبھی چیف جسٹس نہیں بن سکتا، جھوٹا شخص کبھی چیف جسٹس نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو اگر آپ مجھے صاحب استطاع سمجھتے ہیں کہ میں اس کا اہل ہوں تو میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ حالانکہ لوگوں نے آپ کو قید کر دیا، بادشاہ نے آپ کو جو ہے قید خانے میں جو ہے آپ کو کوڑے لگائے گئے، لیکن آپ نے قاضی بننا پسند نہ کیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ ہے۔ آج کل لوگوں کو ذرا سا عہدہ کی پیشکش ہو تو وہ اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان ختم کر دیتے ہیں، اپنے دستور سے جو ہے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر جو وہ جیسا کہیں ویسا ہو جاتے ہیں صرف ایک سیٹ کی خاطر۔ لیکن یہ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ جسے چیف جسٹس کی پیشکش کی گئی لیکن آپ نے اسے ٹھکرا دیا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس نے جو ہے بغیر طلب سے جو ہے عہدہ لیا تو وہ جو ہے جو قاضی کی جو چھری سے ذبح کر دیا گیا، اور جس نے اپنی طلب سے تو عہدہ طلب نہ کیا لیکن اس کو دے دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی معاونت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معاونت فرمائے گا۔ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنے، آپ نے انہیں وصیت فرمائی۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو امام جو ہے ابو یوسف آپ کے پاس آئے، کہا کہ امام مجھے وصیت فرمائیں، مجھے وصیت فرمائیں، کوئی ایسی نصیحت عطا فرما جائے کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا جائے تاکہ دنیا میں میرے کام آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو یوسف چمگادڑ کے بارے میں ڈرنا، چمگادڑ کے بارے میں ڈرنا۔ چمگادڑ جو ہوتی ہے یہ اکثر جو ہے گھونسلہ بنا کر چھتوں میں جو ہے وہ رہتی ہے، آپ نے فرمایا اس سے ڈرنا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہ آیا، حالانکہ میں چیف جسٹس بن گیا۔ جب میں چیف جسٹس بنا تو وہ واقعہ پیش آ گیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ ہارون رشید کا دور ہے، ہارون رشید اپنے وقت کا امیر ہے، مسلمانوں کا امیر ہے۔ ہارون رشید جو ہے اس کی بیوی زبیدہ تھی۔ زبیدہ ایک دن اپنے بستر پر سوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر منی پڑی ہوئی، بستر پہ منی کو پایا۔ ہارون رشید نے دیکھا تو اس نے زبیدہ کو کہا کہ تم لگتا کہ غلط عورت ہو، کسی غلط بندے سے ملی ہو، تجھے میں طلاق دے دوں گا۔ تو زبیدہ نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا نہیں کیا، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے اللہ کی پناہ کہ میں ایسے غیر مرد کے ساتھ جو ہے پھرتی پھروں۔ تو لوگوں نے علماء کرام کو جب بلایا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو انسانی منی لگتی ہے، انسانی جو ہے مادہ تولید ہے، لیکن امام ابو یوسف کو جب بلایا گیا آپ نے فرمایا مجھے اسی جگہ پر لے چلو جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لائے آپ نے دیکھا اس منی کو، اور پھر آپ نے چھت کی جانب دیکھا، اور جب چھت کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا جو ہے ڈنڈا لے کر آؤ۔ جب ڈنڈا لایا گیا آپ نے جب چھت کے اندر مارا تو وہ چمگادڑ اڑ گئی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لو ما کان ابو حنیفہ لہلک ہذہ الاسرہ، اگر آج ابو حنیفہ نہ ہوتے تو یہ خاندان ہلاک ہو جاتا، یہ خاندان ہلاک ہو جاتا۔ تو امام ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا یہ جو منی ہے یہ چمگادڑ کی منی ہے، یہ انسان کی منی نہیں ہے، یہ چمگادڑ کی منی ہے، کیونکہ چمگادڑ کے معاملات انسان کی طرح ہے۔ جس طرح انسان جو ہے بچے پیدا کرتا ہے اسی طرح چمگادڑ بھی بچے پیدا کرتی ہے۔ آپ نے جب یہ فرمایا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے یہ مسئلہ جو سنایا تو چیف جسٹس جو ہے آپ نے جب یہ فیصلہ سنایا تو ہارون رشید اس قدر خوش ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ تم بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے، فلوذج کھاؤ گے، کہ وہ وقت تھا جب امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ امام ابو یوسف نے جو ہے ہارون رشید کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان عام فرمائے، جاری و ساری فرمائے، اور ان پہ نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔